Live Programs India. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے ان احباب کے بیچ میں کہ جو اتنے قیمتی لوگ ہیں، جن نگاہوں سے آج اپنے علاقوں کو، اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اب انہی آنکھوں سے ان جگہوں کا دیدار کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ سعادت کی بات ہے ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھنا، اور میں واقعی میں اس وقت بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بیچ بھائی جمیل صاحب موجود ہیں، جو یہاں کے یہ جو سارے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم سب پر قائم رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستو، علماء کرام نے آپ کو بڑی اچھی باتیں بتائی، ساری چیزیں سمجھائیں بڑے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد بھی جو سلسلہ چلے گا، اگر آپ لوگوں کو سوال و جواب ہے تو شاہد صاحب ہیں، مولانا تقیر صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ خواتین کے اندر بھی عالمہ موجود ہیں، 2 خواتین جو ہیں وہاں پر ہیں جو سوال و جواب خواتین کی نسبت سے وہ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی طہارت سے واپس آتے مولانا تقیر صاحب کے بیان کے کچھ الفاظ سن رہا تھا، اور غالباً اس سے پہلے صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے اللہ کے حکم پر کہ حج بیت اللہ کا طواف کرنے لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کس طریقے سے؟ فرمایا تم آواز دو، آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور قیامت تک جتنے آنے والے لوگ تھے، قیامت تک اربوں خربوں جتنے لوگ، جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا وہ سب کے سب حج پہ جانے والے لوگ تھے جنہوں نے لبیک کہا۔ تو اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے اس وقت سیدنا ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہاں کے سفر کے لیے منتخب کر لیا۔ اب آپ دیکھو کہ ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو آنے کے بعد تم ان سے ملو، مصافحہ کرو، گلے لگو اس کے، اسے دعا کی درخواست کرو۔ یہ کیوں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں کہا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے اتنے روزے سب نے رکھے، اور رمضان کا مہینہ تو اللہ نے اس لیے دیا کہ آپ سب کو ولی اللہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے ولی اللہ بنا دیا رمضان۔ لیکن رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھنے والوں کو مصافحہ کرو، ان سے ملو، ان کو سلام کرو، یہ نہیں کہا۔ علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے۔ یہ فضیلت ان کی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ان سے جا کر کے دعا کے لیے کہو یا جا کر ان سے مصافحہ کرو۔ ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو جتنا یاد کرو اتنا کم ہے۔ ذکر اتنا کرو کہ لوگ پاگل سمجھ بیٹھے۔ صحابہ کرام جو ہے اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اللہ اکبر. اللہ پاک نے جو سعادت آپ کو دی ہے، ہم کو دی ہے، وہ سعادت کیا ہے؟ وہ سعادت یہ ہے کہ اللہ فرماتے میرے بندے تو ایک قدم چل کر کے آ، میں 2 قدم چل کے آؤں گا. تو میری طرف چل کر کے آ، میں تیری طرف دوڑ کر کے آؤں گا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. تو الحمدللہ یہ کہا گیا کہ حاجی جب واپس آتا ہے تو اس کو اس کے گھر جانے سے پہلے ملاقات کرو، اس سے ملو، اس سے مصافحہ کرو، اس کو سلام کرو اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرو، کیونکہ یہ بخشایا آیا ہے. اس نے اپنا میٹر 0 کر لیا، یہ 0 میٹر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ ایک ایسا کرنٹ لے کر کے آیا ہے کہ جس کو چھو دے گا اس کو بھی پاک کر دے گا، جس کی دعا کر دے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، جس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا اس کی اللہ رب العالمین دعا کر دے گی. تو آپ وہ لوگ ہو، کسی کے لیے نہیں کہا، عالم کے لیے نہیں کہا، ذکر کرنے والوں کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا. کہا تو کس کے لیے؟ جو حج کر کے آئے. سبحان اللہ. آپ کی آنکھیں جا کر کے ان جگہوں کو دیکھیں گی جس کے لیے انسان تڑپتا ہے. خدا کی قسم اتنے سعادت مند ہو. آج ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک بار دیدار کر لیں اللہ کے گھر کا. جو اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ، بلکہ کافی لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ جا رہے ہوں گے. اللہ کی قسم پہلی بار اللہ کے گھر پر نظر پڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان اپنا سارا دکھ درد بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ شان اللہ کے اس گھر کی، اس کو دیکھنے کے ساتھ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ وہاں پر جا کر کے سمجھ میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے کس مقام پر ہم کو پہنچا دیا، جس کے چپے چپے پر جبرائیل امین تشریف لائے، جس کے ہر مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان موجود ہیں، جس کی دیواروں پر حضور علیہ السلام جا کر کے چمٹا کرتے تھے. ملتزم کے بارے میں بھی بتایا گیا آپ کو کہ وہاں جاؤ اور جا کر کے دعا مانگو. کعبۃ اللہ اور حجر اسود کے بیچ کی دیوار ملتزم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اس دیوار سے چمٹ جایا کرتے تھے. دیوار سے جا کر کے چمٹ جائے، اپنا سینہ اور اپنا چہرہ دیوار سے لگا لیا کرتے تھے، چمٹ جایا کرتے تھے، اور ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ملتزم سے جا کر کے چمٹ جایا کرتے تھے. ارے اس کے در و دیوار میں محمد الرسول اللہ کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اصحاب رسول کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جبرائیل کا آنا لکھا ہوا ہے. ایسے مقام پر آپ جا کر کے کھڑے ہوتے ہو، ایسے مقام پر آج پہنچتے ہو. اس لیے فرمایا کہ جب بیت اللہ کو آپ دیکھو پہلی نظر پڑنے کے ساتھ جو آپ دعا مانگو گے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے. جو آپ دعا مانگو گے اللہ رب العالمین قبول کر لے. ارے کیا جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ حجر اسود. آپ تو بولتے رہتے ہو حجر اسود حجر اسود حجر اسود. جنت سے لایا ہوا وہ پتھر جس کو نصب کیا گیا، جنت سے لایا ہوا وہ پتھر رکھنے والی ذات کون ہے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپس میں لوگوں کے جھگڑے وغیرہ شروع ہو گئے، جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ بھئی جو شخص پہلے بستی کے اندر، شہر کے اندر داخل ہوگا وہی جو ہے امین ہوگا، وہ جو کہے گا. آنے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب جھگڑے کر رہے ہیں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے رکھنے کے لیے. اور وہ قوم تو مشہور تھی جھگڑوں کے اندر، سالوں سال جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے ان کے، سالوں سال جھگڑے چلتے تھے. باپ مرنے کے بعد بول کے جاتا تھا دیکھو یہ جنگ چل رہی ہے نا، چلنے دینا، میری ناک مت کٹوانا، صلح مت کرنا.
ایسے لوگوں کے بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، چادر لے کر کے آؤ. اور چادر لے کر سب جو قبیلے کے بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، وہ کونوں کو پکڑ لو چادر کی. حجر اسود اس کے اندر رکھا گیا اور اس کے بعد سارے قبیلوں کے سردار چادروں کو پکڑے ہوئے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس حجر اسود کو اس جگہ پر جا کر کے رکھتے ہیں، نصب کرتے ہیں. تو یہ حجر اسود محمد رسول اللہ کا رکھا ہوا. ارے حاجی لوگ، آپ جب جاتے ہو تو آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ آپ حجر اسود کے سامنے جا کر یا تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، وہ تو ناممکن ہے. آپ سلام کرتے ہو، وہاں سے کھڑے رہ کر کے آپ چومتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ کے دست مبارک پر بیعت کر لیا ہے، آپ نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے، اس لیے کہ وہ حجر اسود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہے. یہ وہ حجر اسود ہے، جنت کا لایا ہوا پتھر. یہ ایمان کے ناپنے کا تھرمامیٹر ہے. آپ جو محبت اپنے دل میں لے کر کے جاؤ گے وہ محبت کو بڑھا دے گا. دنیا کی لالچ لے کے جاؤ گے اور حجر اسود کا استلام کرو گے تو وہ حجر اسود وہ دنیا کی لالچ کو آپ کے اندر بڑھا دے گا. دین کی محبت کو، حضور علیہ السلام کی محبت کو، اللہ کے احکامات کی محبت کو لے کر کے جاؤ گے تو اللہ اس کو بڑھا دے گا. یہ حجر اسود ایمان کے ناپنے کا ترمامیٹر. مقام ابراہیم ہے، وہاں پر وہ پتھر ہے جو ایک اکیلا پتھر رہ گیا ہے. 360 پتھر رکھے تھے اندر بیت اللہ کے اندر، 360 پتھر. یہ 360 پتھر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے توڑ توڑ کے باہر پھینکوائے. یہ ایک پتھر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں رکھا گیا بھائی؟ یہ بھی تو ایک مولانا محمد وعلی آل محمد یبارک وسلم. یہ درود پاک سے یاد آیا، کثرت سے پڑھا کرو درود، کثرت سے پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھا کرو. یہ ایک اور محبت ہوگی. آپ وہاں جا رہے ہو نا، یہ محبت، یہ کنیکشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے. ایک دن رات کو بالا خانے میں آنکھ لگ گئی درود پڑھتے پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سعید تو درود بہت پیارا پڑھتا ہے، میرا جی کرتا ہے میں تیرا منہ چوم لوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا منہ چوم لیا، رخسار پر بوسہ دیا. فرماتے ہیں کہ 15 دن تک میرے چہرے سے، میری ذات سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ وقت کا بادشاہ، ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے. کوئی لمبا درود نہ بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو نا بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ کے اندر 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہو آپ. 1 منٹ میں 100 مرتبہ. اور ہر درود پر درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں دی جاتی ہیں اللہ کے دربار سے. 1000 مرتبہ درود پاک ہر جمعہ کو پڑھنے والا. ایک بار 700 مرتبہ درود پڑھے، 300 رہ گئے کیونکہ حکومت کے کام ایسے تھے جس کے اندر جو ہے لگے ہوئے تھے. 300 مرتبہ رہ گیا. یہ 300 مرتبہ رہ گیا تو اسی روز رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا، نور الدین آج ہمیں 300 درود کم کیوں بھیجا تو نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کنیکشن تھا. 300 مرتبہ درود کم گئے تو اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا. اللہ کی قسم ہماری زندگیاں گزر جاتی، اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہو پاتا. وہ محبت نہیں آ پا رہی ہے ہمارے اندر، وہ جنون نہیں آ پا رہا ہے جو محبت دکھائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ مومن ہو نہیں سکتا. اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرے نہ کرے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام
لا یؤمنو، وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ سے کم محبت کرے، جو اپنے اولاد سے کم محبت کرے۔ حضور کی محبت کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس درجے پر لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے ساتھ میں جب درود پڑھو گے، کنیکشن بلٹ اپ ہوگے، پھر وہاں جا کر کے جب آپ روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے درود پاک پڑھنے کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھنے کے لیے کھڑے رہو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ محمد رسول اللہ میرے درود کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پڑھا ہوا درود بذات خود سنتے ہیں، بنفس نفیس سنتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے ارادے سے نکلے، مدینہ منورہ کے نزدیک پر پہنچ گئے۔ مدینہ کا جو والی تھا، بادشاہ تھا، جو وہاں کا گورنر تھا، اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت آئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ اس حلیہ کا ہے، اس کو میری قبر کے نزدیک مت آنے دو۔ اللہ اکبر، کہا اس کو میری قبر کے نزدیک مت بھٹکنے دینا۔ ایک دن یہ بات ہوئی، دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، تیسرے دن وہی خواب آیا کہ اس انسان کو میری قبر تک مت پہنچنے دو۔ تو فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اسی شکل کا انسان ہے، دیکھو جہاں کہیں بھی ملے پکڑ کے لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہاں پر آیا، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے بلا دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے ساتھ ان کو بیڑیاں ہتھکڑیاں ڈال دی اور ایک کونے میں لے جا کر کے خانے میں چھوڑ دیا۔ اور اسی دن شام میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ تو نے کیا کیا؟ کیا یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا اس کو روک دو۔ کہا میں نے روکنے کے لیے کہا تھا، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ تم اس کو ہتھکڑیاں پہنا دو، زنجیروں میں جکڑ دو۔ ارے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر وہ میری قبر پہ آ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا تو میرے اللہ کی قسم مجھے قبر میں اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا، اور جب میں کھڑا ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ کیا محبت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے ساتھ میں وہ محبتیں کہاں چلی گئیں؟ آج جو لوگ اسلام لے کر آتے ہیں، نان مسلم، جب اسلام قبول کرتے ہیں، نو مسلم بنتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ہم میں کیا کھوٹ ہے، کیا کمی ہے کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہم نہیں کر سکتے؟ وہ محبت نہیں ہے ہمارے اندر۔ جماعت گئی ہوئی ہے ایک جگہ پر اور ایک علاقے میں جا کر کے کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ ایک وہ انسان ہے جو ابھی ایمان لے کر کے آیا، نو مسلم، تبلیغ کی جماعت نکلی ہوئی ہے، گشت چل رہا ہے۔ اس گشت کے اندر جب سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ راستہ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی نے آ کر کے ٹھوک دیا۔ اس کو، یہ جو نو مسلم تھا جو ایمان لے کر آیا تھا، اس کو ٹھوک دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پلاسٹر لگ گیا، بستر میں جا کر کے پڑ گیا۔ اب دوپہر کے بعد میں سب ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، یہ سب آزمائش ہے، اس کو جا کے سمجھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدظن ہو جائے کہ میں نے اسلام قبول کیا تو یہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو ساتھی لوگ گئے وہاں پر، جا کر کے وہ اسپتال کے اندر یہ سارے ساتھی، اور جا کر کے اس کو سمجھانے لگے۔ تو اس شخص نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان ہوا، 15 دن پہلے کا ایمان لایا ہوا انسان، وہ کہتا آپ مجھے کیا سمجھاتے ہو؟ ارے مجھے تو محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہیں تم ہم سے ناراض تو نہیں ہو، کہیں تمہیں برا تو نہیں لگا، اور تمہارے حال کیسے ہیں، تمہاری تکلیف کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے آ کر میری صحت کے بارے میں پوچھا، تم لوگ کیا پوچھ رہے ہو میرے بارے میں؟ یہ حالت ہے، ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، اور جیسے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا اللہ پاک نے ہم کو ذلتوں کے اندر، پستیوں کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ جا رہے ہو یہاں سے سفر کر کے، اور اس حالت کے اندر وہاں پر پہنچو گے، اپنی ان آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھو گے، اپنے نبی کی مزار کو دیکھو گے، خدا کی قسم کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمیں دیدار ہو حضور علیہ السلام کی مزار مبارک کا، اور فرشتے کثرت سے بھیجے جاتے ہیں، اور ہر روز فرشتوں کی جماعت جو ہے عصر اور فجر کے بعد آتی ہے، اور جو فرشتے ایک دن آ کے چلے جاتے ہیں ان کا نمبر قیامت تک نہیں لگتا، سب اس طرح سے جو ہے سرکل چلتا ہے، ہم کیسے ہیں بار بار بلائے جا رہے ہیں۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا کہ آپ اس سفر پہ نکل رہے ہو اور انشاءاللہ آپ وہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے آؤ گے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا، کثرت سے دعائیں مانگنا، اس طریقے سے نہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں نہ 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 ایسے مت کرنا، لپٹ کے مانگنا۔ ایک تو یہ کہ اس کے در پر جا رہے ہو، بھکاری بن کر کے مانگو۔ ہم کو تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھکاریوں سے سبق لیں۔ بھکاریوں کو آپ نے دیکھا، یہ جو مسجدوں کے باہر عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑے رہتی ہیں معذور بنا کر کے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی جو خود اپنے آپ کو، کچھ بچے لولے لنگڑے قسم کے ہوتے ہیں، آپ اگر گاڑی میں ادھر سے چلے جاؤ تو آخر تک آپ کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے دوڑتی رہیں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس انسان سے ہم پیچھا، یہ انسان ہم سے چلا جائے اور ہم کو بھیک نہ ملے۔ تو یہ بھیک مانگنے کے لیے جو ہے یہ عورتیں اپنے بچوں کو آگے کر دیتی ہیں کہ اس کے اوپر رحم کرو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہ بچوں کو آگے کرتی ہیں۔ ان کو دیکھو کہ یہ کیا کرتی ہیں، یہ لپٹ کے مانگتی ہیں۔ ہم کو لپٹ کے مانگنا نہیں آتا، ہم غفلت میں مانگتے ہیں۔ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو جہاں کے ہر قدم پر دعائیں قبول ہوں گی، بیت اللہ کے پاک میزاب رحمت پہ آپ کو، ملتزم پر آپ کو، حرمین کے اندر، حرمین کے باہر آپ کو 10 جگہ پر جو ہے آپ کو وہاں پر صفا مروہ ہر جگہ پر دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ سے لپٹ کے مانگو، لپٹ کے مانگو کہ تو کام بنے گا۔ آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ خراسان، جب افغانستان کے اندر، جس کو افغانستان کہتے ہیں، خراسان کے اندر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے محل کی توسیع کرنی تھی، محل کو بڑھانا تھا، اور وہ محل کو بڑھانے کے لیے اس نے جب اپنے لوگوں سے، انجینئر سے بات کی تو انجینئر نے کہا کہ آپ کے محل کو توسیع تو ہو جائے گی، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑھیا کا گھر ہے، جھوپڑا ہے، اس کو ہم کو توڑنا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے اس جوڑیا کو بلایا اور کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی اچھی جگہ، بہترین گھر بنا کر کے دے دیتے ہیں، اور تم جو ہے اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ۔ پرانے زمانے کی عورت تھی، اس نے منع کر دیا، بادشاہ ہو کوئی بھی ہو بھائی، میرا گھر ہے، میں تو، میرا بچپن یہاں پر گزرا ہے، میری ساری یادیں یہاں پر ہیں، میں کیسے اپنا گھر خالی کروں؟ نہیں چھوڑی، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ وقت اور گزرا، تھوڑا سا وقت، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بڑھیا کو کسی کام سے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا پڑا، اور وہ کچھ لمبا سفر تھا، کچھ لمبے وقت کے لیے چلی گئی۔ تو بڑھیا جو بادشاہ تھا اس کے پاس میں جو لوگ تھے وہ گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ یہ اچھا موقع ہے، بڑھیا نہیں ہے، اس کا سامان ہٹا دیتے ہیں اور اس کا جھوپڑا ہم توڑ دیتے ہیں، اس کا جھوپڑا ہم توڑ دیتے ہیں۔ کیا گیا، بادشاہ نے کہا چلو گو ہے، توڑ دو۔ اپنا جھوپڑا جو ہے بڑھیا توڑ دیا گیا، اور مکان پورا عالیشان محل کی توسیع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب بڑھیا واپس آئی تو یوں بوڑھی بوڑھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اپنے کہ میرا گھر کدھر گیا، میری جھوپڑی کہاں گئی؟ تو لوگوں سے پوچھا کہ میری جھوپڑی کدھر گئی، یہاں تو تھی میری جھوپڑی۔ تو لوگوں نے کیا کہا، معلوم ہے، کہا کہ کیا بات کرتی ہو، تمہاری جھوپڑی تو ٹوٹ گئی، بادشاہ سلامت نے توڑوا دی، اب تو یہ محل ہے، دیکھو یہ پورا یہاں لگا ہوا ہے، یہ محل ہے، محل کا دروازہ، یہ سب کچھ ہے۔ تو بڑھیا کہنے لگی میں نے تو منع کر دی تھی۔ کہا تمہارے منع کرنے سے کیا ہوتا، بادشاہ نے تو توڑ دیا، حکم دے دیا۔ تو بڑھیا وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی کہ یا رب، میں تو یہاں نہیں تھی لیکن تو تھا یہاں پر، تو نے میری جھوپڑی کیسے توڑنے دیا؟ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یکا یک جو ہے ایک زلزلہ آیا، اور زلزلہ آنے کے بعد اتنا شدت کا تھا کہ وہ پورا محل زمین میں دھس کر کے ختم ہو گیا۔ ایک بڑھیا اپنے واسطے اپنی قسمت کا فیصلہ کھڑے رہ کر کروا سکتی ہے، ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کیا اتنے گئے گزرے ہیں، کیا ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ رمضان گزر گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اب حج کا موقع آیا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اس سفر کو بھی قبول کرے، اللہ اس میں ہم کو ہمارے تمام ارکان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کروائے، اور اللہ رب العالمین ہماری ساری دعاؤں کو قبول
کرے اور انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ میں واپس آئیں. ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ساری امت کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ان کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے یہ کام میں مدد کی تنظیم نے اس کو قبول فرمائے, رچنا سیلیبریشن والوں کو قبول فرمائے, بھائی جمیل کو اللہ قبول فرمائے, ان کے بچوں کو اللہ قبول فرمائے, اور جو ان کے لیے دعائیں کے لیے کہا گیا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کی سب سے زیادہ پابندی جو ہے میں نے کی. لا